جھوٹا الزام نمبر 7. یہ جھوٹا الزام مجھ پر بعض اہل تشیع اور رافضیوں اور بعض بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا ہے، مگر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں، میں چاہ رہا ہوں ان کو کلیریفائی کر دوں 3-4 منٹ کے اندر. جو الزام نمبر 4 اور 5 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے 3 کلیریفیکیشنز ہیں. کلیریفیکیشن نمبر 1، میں نے قرآن حکیم سے ایک فتویٰ بتایا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ ایبسولوٹلی جب بولا جاتا ہے تو لعنت اللہ ہی بولا جاتا ہے، لعنت اللہ نہیں بولا جاتا. یہ عربی کا اسلوب ہے. جیسے رسول اللہ لفظ ہے، لیکن جب یا لگے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ. ویسے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو پیش وہ زبر میں بدل جاتی ہے. اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے اس میں زبر موجود ہے، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. وہ کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہے. ایبسولوٹلی یہ لعنت اللہ لفظ ہے، لیکن وہ اپنی آیت کے اسلوب کے اعتبار سے زبر میں بدل گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 61، آیت مباہلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر لے کر گئے کہ اب تم بھی کہو کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن وہ پھر مباہلے سے بھاگ گئے. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتائی ہے. تو قرآن میں لفظ ہے لعنت اللہ، لیکن اوریجنل لفظ ہے لعنت اللہ. فنجعل کی وجہ سے جو پیچھے سے کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیش زبر میں بدلی ہے. لہذا اگر لعنت اللہ علی الکاذبین کوئی کہتا ہے قرآن کے فتوے کے اعتبار سے، تب بھی وہ بات بالکل درست ہوگی. ایبسولوٹلی بولا جائے گا تو لعنت اللہ لفظ ہوگا، لعنت اللہ لفظ غلط ہوگا. لیکن جب فٹ ان ہوگا اس پوری آیت میں، جیسا کہ صرف رسول اللہ بولا جائے گا، لیکن جب یا رسول اللہ ہوگا، یا رسول اللہ لفظ پھر غلط ہوگا. دوسری کلیریفیکیشن تھی امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے حوالے سے. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اس کا انکار کیا. تو پھر بعض بھائیوں نے کہا کہ جی انہوں نے مکمل حدیث کا نہیں، کچھ جزیات کا انکار کیا. تو میں نے منہاج السنہ دوبارہ ساری پڑھی، تو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا تو نہیں جایا جا سکتا جتنی انہوں نے بحث کیا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس روایت کو صحیح مانوں. وہ جیسے ہمارے جو حنفی بھائی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی مان لیں، ورنہ تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے. اور آج کل جو یہ یزیدی بابا ایک اٹھایا ہے انڈیا کے علماء نے، کفایت اللہ سنابلی، اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کو صحابی بنا دیا ہوا ہے. اور وہ اگر وہ کہیں گے ہم نے معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں، لیکن نام یزید بن معاویہ لکھا جا رہا ہے نا، نام تو اس کا لکھا جا رہا ہے. تو اس نے بھی امام ابن تیمیہ کی اوپر مہر لگا دی ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ منہاج السنہ کی ساری بحث لکھ کے کہا کہ میں بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ہوں، یہ حدیث ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے. تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. ظاہر صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے رفع الیدین کی حدیثیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، بعض کے لیے کوئی اور مشکل ہو جاتی ہیں، تو اپنی اپنی پسند ہے. تو منہاج السنہ میں انہوں نے انکار کیا، بعض کہتے ہیں جی جزیات کا انکار کیا. بہرحال اوورآل میں اس میں اپنا کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودی عرب تھے اور وہ اپنے دور کے امام بخاری تھے، انہوں نے یہی حدیث متواتر لی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ پوری حدیث انہوں نے لی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1750 نمبر اور 2223 نمبر. اس کی ڈیٹیل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر وہ کہتے ہیں
مجھے ابن تیمیہ کے انکار پر بڑا تعجب ہوا جب میں نے منہاج السنہ پڑھی کہ انہوں نے اس متواتر حدیث کا انکار کیوں کیا، حالانکہ یہ حدیث تو، یہ میں اب سارے الفاظ بتا رہا ہوں شیخ البانی کے، حالانکہ یہ حدیث تو خوارج اور نواسب یعنی جو مولا علی کے دشمن ہیں ان کے خلاف اہل سنت کے پاس بڑا ہتھیار ہے ان کو منوانے کے لیے سیدنا علی کی شان۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم چلا کہ ابن تیمیہ میں جو احادیث پہ حکم لگانے کی جلد بازی کی عادت تھی، بغیر اس کے کہ وہ تمام طرق کو جمع کریں، اور شیعہ کے رد میں جو مبالغہ کیا کرتے تھے، ان کی اس عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ حنفی حدیث متواتر کا انکار کر دیں تو وہ کافر، اپنے بزرگ کر دیں تو ساری غلطی کہہ کے اللہ ان کو معاف کرے، تو یہ ایٹیٹیوڈ سب کے لیے رکھیں۔ حالانکہ اہل سنت کے ہاں یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے، تو اب یہاں پر اجتہادی غلطی پہ آ گئے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو ہم نہیں کہتے کفر کا فتویٰ لگائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیر کر دیکھا جائے کہ منکرین حدیث ہر جگہ موجود ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کی بات ہے وہ قبول کر لینی اور جو خلاف ہے وہ قبول نہ کرنی۔ تو اب آپ کو پتا چلا، میں اکثر ان علماء کو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی اتنی واضح حدیثیں ہوتی ہیں، ہم حنفیوں کو دکھاتے ہیں، حدیث ہی نہیں مانتے، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے۔ او بھائی، آپ اپنا ایک بزرگ ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بریلوی دیوبندی اور شیعہ اپنے ہزاروں بزرگ کیسے چھوڑ دیں؟ اب آپ کو پتا چلا بزرگ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، آپ سے تو ایک بھی چھوٹا جا رہا۔ یہ تو میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں، میں ایک پورا لیکچر دے سکتا ہوں ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کام کر چکے ہیں۔ ان کے جو فتاوی ابن تیمیہ، اس کی 11ویں جلد کا نام ہی تصوف ہے، تو وہ اچھے تصوف اور برے، جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان، تو وہ اب یہ پورا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اسی لیے دور حاضر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی شخصیت، اور حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری، ان کے ساتھ میری پوری فون کال ریکارڈ ہے، میری اور سرفراز بھائی کی 40 منٹ کی، جس میں ہم نے امام ابن تیمیہ کے یہی جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم کتاب و سنت کو حجت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی توفیق باقی لوگوں کو بھی دے۔ اور خود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس حدیث کو حدیث متواتر ڈکلیئر کیا ہے۔ مشکات المصابیح کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر، تو شیخ البانی بھی اور شیخ زبیر علی زئی بھی رحمہم اللہ، یہ دونوں اس پر متفق ہیں، اور ابن تیمیہ سے پہلے بھی تمام، ابن تیمیہ کے بعد بھی تمام اس حدیث کے تواتر کے اوپر اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ کلیریفیکیشن نمبر 3، فتاوی نظیریہ کے حوالے سے جلد 3 صفحہ 446 کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے، فتاوی نظیریہ جلد 3 اور صفحہ 446 پہ، کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے، یہ ان کا فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ نذیر حسین دہلوی صاحب کا جو فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے، المتوفا 1320 ہجری، انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت نہیں لکھنا چاہیے، صرف معاویہ لکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے حوالہ پچھلی دفعہ پیش کیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو خاطی و باغی سمجھنا چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ تو ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ جی یہ فتاوی نظیریہ چھپا تو ضرور اسی جلد میں ہے، لیکن اس میں بریکٹ میں کسی اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے، مولانا فصیح صاحب غازی پوری کا۔ تو پھر میں نے اس کا پورا مقدمہ پڑھا فتاوی نظیریہ کا، تو پتا چلا کہ اس سے بھی بڑی بات مل گئی کہ یہ جو ہے دارالافتاء انہی سے نکلا، انہی کے شاگرد تھے، جس طرح آج بھی بڑے علماء سارے فتوے تو خود نہیں لکھتے، اپنے شاگردوں سے لکھواتے ہیں۔ چلے شاگردوں سے بھی غلطی ہوئی ہو تو انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتاوی نظیریہ کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے، انہوں نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے، اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب، جن کی آگے وہ نسل میں سے خاندان میں سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں، جنہوں نے وہ الرحیق المختوم لکھی ہے، ان کے بزرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفیکیشن میں نے دے دی۔ اب آ جائیے اس جھوٹے الزام نمبر 7 کی طرف، جو اہل تشیع اور بعض رافضیوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے مجھ پر لگایا جاتا ہے۔
جی انجینئر صاحب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی فاش غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس نے یزید بن معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور قسطنطنیہ کی بشارت زبردستی اس پر فٹ کر دی۔ تو بھائیو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، جو ان کے بقول خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے اندر وہ جب بھی معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں سیدنا علی، ان کو ایز اے مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، منافق نہیں معاذ اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، ان کے خطوط جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھے انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو، انہی اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ نے۔ پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہو تم لوگ؟ السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام، عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے باقاعدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حتیٰ کہ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے خوارج کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں نے مسلمان سمجھتا ہوں اگرچہ مجھے کافر سمجھتا ہوں۔ اس حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے، آخری چیپٹر ہے، سیکنڈ لاسٹ جو چیپٹر ہے جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا۔ لہٰذا میرا موقف حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہو، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین ہو، ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو آلریڈی کئی دفعہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اپنا کلپ ڈال دیں گے، جو میرا لیکچر 9 نومبر 2014 کو ریکارڈ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 102، فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات۔ یہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی گفتگو تھی، میں نے کی تھی۔ اس میں ایک کلپ ہے غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بیان کی، انشاءاللہ یہاں پر کلپ ہم ڈال دیں گے۔ ہو از دا ٹرو شیعہ آف علی، اس نام سے وہ کلپ الگ سے بھی اپلوڈ ہے، انشاءاللہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے۔ بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225، 6226، 6227 اور 6228 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز، بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، المستدرک للحاکم میں. اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے، اس سے بہت کمزور ہے وہ. یہ تو مسلم کی حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ حجۃ الوداع پر آپ نے فرمایا تھا، لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا. کافروں نے ضرور کیا، لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی. تو درود شریف کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19321، سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 نمبر. یہ 4 میں نے حوالے دے دی ہیں. یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث، جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر، اے میرے اصحاب، اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا. پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا، حاجت روا نہیں. مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دلی محبوب. قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کا مولا ہے اللہ، جبریل، ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب. جو مولا کا مشکل کشا والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب. النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے. اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے، جگری یار کے لیے. تو یہ اس کا مشکل کشا معنی لینا بالکل ظلم ہے. بھائیو
قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے۔ مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے۔ مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں۔ ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہے، بغداد میں بھی قبر میں، اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور غائب میں پکارنا عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، دعا تجھ سے کرتے ہیں، دعا ہوگی اللہ سے۔ بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں وہ صحیح مسلم میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث، اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے، دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے، اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہرہ میں یزید نے جو کچھ کیا، قتل عام ان کا، اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں۔ لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا، اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے۔ حجۃ الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے۔ آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے۔ حضور ان کو ڈرا رہے تھے، اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل، پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا۔ یہ تھی اس کی حکمت، اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں، ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، غلطی جو ہے 100 بسم اللہ بیان ہوگی۔ حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں، 7 دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ۔ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی؟ تو اس پہ میرا پورا ایک علیحدہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا، اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں۔ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لعنت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی، لہذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ جبکہ
دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے، اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہے کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے، مولا علی کی سنت پر چلے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ، خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں۔ آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا؟ بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے، دوسرا سنی نہیں ہے۔ تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے، بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جامع شیری بن جائے گی؟ نہیں۔ اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے؟ شیعہ علی کا وہی ہوگا، علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے۔ یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں۔ ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اہل بیت کے ساتھ۔ اور بھائیو اس کے علاوہ میرے 3 ریسرچ پیپرز ہیں جو اہل سنت پاک.com پر اسی حوالے سے موجود ہیں۔ ریسرچ پیپر نمبر 5A، یہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صرف 4 صفحات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے۔ یہ تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں۔ 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، اور یہ سب تک جا چکا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس حوالے سے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ، ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھی اور ہم سے چھپائی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسرا ریسرچ پیپر جو ہے وہ 5C، وہ ہے یہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے، جس میں 187 احادیث اور آثار موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس سے پھر سلف کا فام بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چیپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ، اور یہ امام ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے۔ 38,000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، 11 جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ۔ اور میں نے بڑا عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں ہے، اور اب یہ آ چکا ہے۔ ہم نے اس کو اہل سنت پاک.com میں عربی اور اردو اس کی اپلوڈ کر دی ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری، بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کے یہ استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے، بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں۔ اب الحمدللہ اس سے بھی ایک سٹیپ معاملہ آگے جا چکا ہے، اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ 5C تھا، اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر 5D بھی آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے بعد، اس کی برکت سے۔ یہ جناب خصائص علی کتاب ہے، ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے ائمہ امام نسائی رحمہ اللہ، احمد بن شعیب نسائی المتوفی 303 ہجری، جن کی سنن نسائی مشہور ہے۔ سنن نسائی الکبری انہوں نے لکھی تھی، ان کے شاگرد نے پھر مختصر کر کے اس کو سنن نسائی کیا۔ اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی الکبری، تقریباً اس میں 12,000 کے قریب احادیث ہیں، اسی کا ایک یہ چیپٹر ہے خصائص علی۔ اس میں 194 احادیث امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے رحم اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ جمع کی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا PDF بھی کچھ دنوں تک ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر میں بھی اویلیبل ہوگا 5D، اور بکس میں بھی انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوگا۔ اس میں ساری احادیث آ گئی ہیں، اور سنن نسائی الکبری کا یہ چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8,391 سے لے کر آن ورڈ، یہ وہ چیپٹر ہے 194 احادیث خصائص علی۔ اسی والے سے میرے 3 لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں۔ مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین
اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات، یہ 3 لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں گے۔ بھائیو، اب آ جائیے یزید بن معاویہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کئی سال پہلے منظر عام پر آئی، یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا لنک ڈال دیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہر ٹائم آپ مسلمان بھی نہیں جانتے، 90% مسلمان سمجھتے کہ یزید رحمت اللہ علیہ وہ ولن ہے، یہ ہماری غلط فہمی۔ لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا کیوں میں خالی کا تفرق پیدا کروں، میں اوائڈ کیا، یہ میرا طریقہ ہے۔ میرا جواب، میری بات سن لیں، آپ نے کہا ہے کہ میں نے اوائڈ کیا، آپ نے ایک گروپ کے لیے جواب پہلے سنیں، آپ نے وائٹ نہیں کیا، ایک گروپ کو خوش کیا ہے، ایک سیکٹ نہیں ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، انڈیا کے پورے مسلمانوں نے۔ یہ دیکھیے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اچھا جی، سوال جواب کا کوشچن ہو رہا ہے، جواب میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو یہ سوال دیا کہ یزید کے بارے میں رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے، اور یزید رہی سیکٹ جو ہے، یہ سیکٹ جو بخاری کو نہیں مانتا ہے، وہ نہیں مانتا، اس کا مطلب میں نے مانوں، لیکن آپ اگر اللہ کے رسول کی بات میں نہیں مانتے تو آپ جائیے گا، میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، چاہے مجھے وہ ڈر نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جو لوگ کانسٹینٹینوپل کے وار کے اندر جنگ میں حصہ لیں گے وہ جنت جائیں گے، اور یزید رحمۃ اللہ علیہ صرف حصہ نہیں لیا، وہ سبب تھے۔ اور آپ تشریح پڑھیں گے ابن حجر کی آپ شرح پڑھیں گے صحیح بخاری کے، وہ جب جنت نہیں ہے کیسے ان پہ لعنت ڈال سکتا ہوں، لیکن یہ گروپ جو ہے وہ لعنت دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ عام مسلمان بھی ہر ٹائم جب تک وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یزید کو گالی دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کیا کیا، میں نے فتوے لے کے باقی جگہ سے، اب میں نے یہ کہا، پھر میں نے واپس آ کے جتنے دارالعلوم میں اکثر دیوبند، ندوہ، سب لوگ خط لکھا، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب لوگ لکھا، میں نے کہا صحیح کہا، بولا رضی اللہ عنہ، میں اللہ کی 20 دن عام طور پہ صحابہ کو کہتے لیکن نان صحابہ کو بھی کہہ سکتے۔ یزید کے بارے میں اختلاف ہے، دیکھیے میں آ کے الحمدللہ ایسا بول تو انٹرنیٹ پہ دیکھا، میں نے اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھا، کیا دیکھا سارے حوالے کے ساتھ، تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، انہوں نے تو قتل کیا ہی نہیں، وہ خلیفہ تھے اس ٹائم، انہیں رضا لینے کا حکم بھی نہیں دیا، انہیں گورنر تھا۔ اور کوفہ کے لوگ تو صحیح حدیث جب آپ پڑھیں گے، صحیح تاریخ پڑھیں گے۔ بھائیو، اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید بن معاویہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں انڈائریکٹلی قسطنطنیہ کے حوالے سے بات موجود تھی کہ اس پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ کیسر روم کا شہر لفظ موجود ہے، قسطنطنیہ کا نام موجود نہیں ہے بلکہ کیسر روم کا شہر۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہوئی ہے۔ بہرحال آج سے تقریباً 4 سال قبل سب سے پہلے الحمدللہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ای میل کی تھی، اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ، بیسیکلی یہ ان کی اصلاح کے لیے لکھا گیا تھا، اور اس میں نے قسطنطنیہ، جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، جس کا پرانا نام استنبول، نیا نام اب استنبول ہے، اسلام ان بلک، پرانا نام اس کا تھا قسطنطنیہ، اس حوالے سے میں نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن انگلش میں ان کو کی تھی۔ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اردو نہ پڑھ سکتے ہوں، تو وہ ای میل میں نے آج سے 4 سال قبل کی تھی، اور یہ ریسرچ پیپر بھی لکھا تھا، اور اس کی باقاعدہ 140 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 61 کے نام سے،
حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو. الحمدللہ یہ پورا ایک لیکچر تھا 140 منٹ کا. انشاءاللہ میں اس کا کلپ بھی اس میں ایڈ کر دوں گا. اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا. کوئی اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا. تو بھائیوں جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے. تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے، اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی، یا آج میری بات سن لیں آپ، اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس کی تازہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، میرے بڑے محترم ہیں. میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں، میرے استاد ہیں اس معاملے میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں قسطنطنیہ کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی. پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا. لوگوں نے کہا چھوڑو یہ تو ہے یزیدی ہے. اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی منہ اڑ کے بہ جانے ہیں. حق بات بتائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کسی سے بھی. کام کوئی پیغمبر تو نہیں معاذ اللہ، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. علمی دلائل پہ بات کریں. دین کتابوں میں ہے، شخصیات کے اندر نہیں ہے. تو 7 مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. انگلش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو 7-8 مہینے پہلے، اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی. حدیث کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے، آپ تحقیق کریں. اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے. آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں. السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر ذاکر نائک، آئی ایم سنی مسلم follower of our aslaf within first 300 years of ummat and your fan as well. میں اس کی تعریف کی، میں تمہارا فین ہوں. I spent 10 years of my life on Quran, Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Please clear that Yazid was not present in first لشکر of Qustantuniya. میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا، وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ. اینڈ پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ if you do not accept it then I accept your challenge offered by you in a video available on YouTube and ready for a debate with you in Pakistan on the topic whether Yazid was present in Jannati Lashkar of Qustantuniya or not. اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ کو منازعہ کر لے، میں تیار ہوں منازعہ کرنے کے لیے، لیکن پاکستان میں، تو میں اٹامک انرجی کا ملازم ہوں، مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی، فیس بک پہ رکھ دی، درجنوں دفعہ کی ہے، جواب نہیں آیا. تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی، ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھائی یہ میرے دلائل ہیں. تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی، فیس بک پہ بھی رکھا، سب کچھ. یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا. تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں، لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں، اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں، ہم توحید کی دعوت بچائیں گے، ان لوگوں کو قربان کریں گے. توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے. ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے. ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اربوں ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے. یہ تو تھا مسئلہ نمبر 61. اس کے بعد آج سے تقریباً 1 سال قبل 9 نومبر 2014 کو میں نے
बड़ी डिटेल के साथ तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था। मसला नंबर 102, फजाइल हुसैन और यजीद के बुरे करतूतों के दिफा के इल्मी जवाबात, जिसमें मैंने यजीद के बड़े बड़े 3 करतूत बताए थे सही बुखारी और सही मुस्लिम से। नंबर 1 खाना काबा को आग लगाना, नंबर 2 मदीना शरीफ को लूटना, और नंबर 3 कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसकी तरफ से जो 3 झूठे दिफा किए जाते हैं, नंबर 1 कुस्तुनतुनिया की बिशारत फिट करना, उसका मैंने जवाब दिया था कि बिल्कुल गलत तरीके से ये हदीस का मजाक उड़ाया गया। नंबर 2 12 खुलफा वाली एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, उसमें खींचतान के यजीद को उन्होंने दाखिल किया, उसका मैंने जवाब दिया। और नंबर 3 सबसे बड़ा उनके पास था कि जी इतने सहाबा ने बैत कर ली थी यजीद की, फिर आपको यजीद से क्या तकलीफ है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसका ऐसा जवाब दिया है कि ना कोई थूक सकता है और ना कोई निगल सकता है। जो जिद्दी है, जो आम आदमी वो तो निगल लेगा, जो जिद्दी है ना वो थूक भी नहीं सकेगा उसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नंबर 102 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। पहला झूठा दिफा, वो जी कुस्तुनतिनिया, ये अरबी में कुस्तुनतिनिया है, उर्दू में हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, उसकी बिशारत यजीद पर फिट होती है कि जो पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा तो वो बख्शे जाएंगे। आजकल इस कुस्तुनतिनिया का नाम है इस्तांबुल, टर्की का शहर है, तुर्की का। इस्तांबुल बाद में इसका नाम रखा गया। इस्तांबुल का मतलब है इस्लाम इन अ बल्क, इस्लाम का गढ़। तो पहले ये कैसरे रोम, जो रोमन अंपायर दुनिया की सबसे बड़ी अंपायर थी, जो जंगे यरमूक में घुटने टेक गई सैयदना उमर के सामने, ये उसका गढ़ था कुस्तुनतिनिया। आप वो हदीस सुन लें किस तरीके से ये धोखा देते हैं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2924 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसरे रोम के शहर पर जंग के लिए जाएगा, अल्लाह ने उनकी मगफिरत कर दी है। सही बुखारी 2924। इसमें कुस्तुनतिनिया का जिक्र ही कहीं मौजूद नहीं है, कैसरे रोम का शहर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसरे रोम का शहर जो था हम्स था। अगर उस शहर को माना जाए तो अबू उबैदा इब्न जराह, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने हम्स के ऊपर हमला किया था। वो ये बिशारत उनके लिए है। यजीद की पैदाइश से भी 20 साल पहले की बात, 15-20 साल पहले की। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हम्स पे हमला करने से पहले कैसे रोम वहां से भाग के कुस्तुनतुनिया में चला गया था। ठीक है, असी तो पीछे नसने जनाब, तो हम छड़ दे नहीं, चोर नू घर तक पहुंचा के आवांगे। तो इसलिए ये अबू उबैदा इब्न जराह के लिए बिशारत नहीं है, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जराह ने जब हमला किया तो वो पहले ही कैसे रोम अपना दारुल खिलाफा छोड़ के कुस्तुनतुनिया में चला गया था। चलो दी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री। तो इसमें है कि उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा। अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान की पहली जंग 1997 में कारगिल की हुई है, तो आप मान लेंगे? नहीं, आप कहेंगे जनाब अकल के नाखून लें, 97 में जंग जरूर हुई थी लेकिन पहली नहीं थी। पहली 1948 में हुई, दूसरी 1965 में हुई, तीसरी 1971 में हुई, चौथी कारगिल में हुई 1997 में। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता होगा इससे मुराद 1948 है। 1997 अगर लेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। तो यहां पर बिशारत है कि पहला लश्कर जो हमला करेगा कुस्तुनतिनिया के ऊपर, या कुस्तुनतुनिया हम उर्दू में कहते हैं, उसके लिए है ये बिशारत। वो पहला लश्कर कौन सा था? अब इसी बुखारी की हदीस के अंदर आगे एक और हदीस आती है सही बुखारी की, मैं बाद में बयान करता हूं। सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2512 नंबर हदीस है। अबू इमरान ताबी का बयान है कि हम कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए जब गए, उस वक्त हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, ये हमारे लश्कर के अमीर थे जब हमने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। और वहां पर सैयदना अबू अयूब अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें एक आयत की तफसीर भी समझाई। और फिर सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुस्तुनतुनिया के हमलों में शरीक होते रहे
حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا؟ جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں، سنن نبی داؤد 2512۔ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں، حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ۔ وہ سن لیں، صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ یہ 54 ہجری کی بات ہے، کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا۔ یہ 54 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے۔ تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے؟ اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے؟ یہ بھائی یزید والا لشکر 7واں یا 8واں لشکر تھا، اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا، وہ دوسرا تھا۔ پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں، جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی، اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا، اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا، نہ صحابہ سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ تبع تبع تابعین۔ یہ جا کر تقریباً پھر 9ویں صدی کے اندر 800 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، 900 سال کے بعد۔ تو فتح ان سے نہیں ہوا، لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی، فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں۔ ہے ویسے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں، وہ میں ان سے ملا ہوں، پیور جینٹل مین ہے۔ ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی، یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اسماء و رجال کی فیلڈ کے، اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا، کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناسبی منکرین حدیث، اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث، تو اس سے متاثر تھے۔ لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا، ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے 3748 کہ حسین علیہ السلام کا سر لا کر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا، محمود احمد عباسی، انگریزوں کا پٹھو، اس سے متاثر ہوئے، اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی، وہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ، یہ وہ تھا۔ تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں، میں نے اس کی الفاظ یہ سنے، میں نے کہا اوئے، یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث۔ پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی، پھر انہوں نے یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہم، یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر، وہ سارے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا۔ 120 صفحوں پہ یہ کتاب ہے، ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شائع شدہ ہے، میرے پاس موجود ہے۔ جس کو پی ڈی ایف چاہیے وہ انشاءاللہ میں 1-2 دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا، تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com، اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، منذر بن زبیر رحمہ اللہ، جو حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے تھے۔ 33 ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا، اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ۔ لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے، اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی، کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی، اس سے سوال پوچھا گیا، وہ کہتا ہے جی امام غزالی نے لکھا ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح حدیث؟ امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں، آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے۔ تو صحیح سند سے بات کریں، احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔
امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے. انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو, بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے, واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. تو اس پہ میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنہج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں, اور جو حق ہے وہ بیان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں, اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں. اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں, امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں, امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں, امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں, حق واضح ہو. اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمذی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے. تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا, ترمذی میں, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا, حق بتانا تھا. اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے. احترام اپنی جگہ رہے گا, لعنت نہیں کریں گے. غلطی غلطی ہے, غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے, ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے 7 دفعہ غلطی بیان کی, کیا ان کی توہین کی؟ نہیں, بلکہ اس لیے سورہ اعراف میں ہے, اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے, ماں باپ کو تمہیں ورگلا نہ دے, اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبیک کہنا ہے مسلمانوں نے, تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا, کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا, اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اوپن لائسنس نہیں, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا. اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے, یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. آپ اوپن لائسنس کسی کو نہیں دے سکتے. لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. اللہ کو دعا سے منوا نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. اس سے بھی بڑھ کر پھر میں نے 2012 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک شاگرد اسلام آباد میں آئے تھے. ان کی شادی کراچی سے ہوئی تھی, ہے انڈین تھے, تو ان کے سسرال پھر اسلام آباد میں میرے گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شفٹ ہوئے. تو جیسے وہ پاکستان آئے تو مجھے خبر مل گئی, ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ان کا موبائل نمبر بھی مجھے دے دیا گیا. ظاہر ہے وہ باہر انڈیا سے جب بندہ آتا ہے پھر وہ کانفیڈینشلی ملاقات ہو سکتی ہے, ظاہر ہے ان کی بھی لائف کو تھریٹ ہوتی ہے. بہرحال میں ان کے سسرال چلا گیا اسلام آباد میں, تو وہاں پر میری ان سے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہوئی اشرف محمدی صاحب کے ساتھ. ان کے آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی اسی فورم سے ریکارڈڈ. تو ان کے ہاتھ میں نے یہ پمفلٹ دیے 50 حدیثوں والا بھی, اور رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, ان کو پوری بات سمجھائی. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بات پتہ نہیں تھی, ہم تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور دعوت رک گئی ہے, اور پوری دنیا میں رک گئی ہے. آپ کو اندازہ ہی ہے, پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں پیس چینل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے. جو ان آفیشلی انڈیا کے کئی چینل دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا, جو نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو اس طریقے سے کیو ٹی وی پہ پہلے لیکچرز آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے, اور بھی لیکچرز مختلف جگہوں پر آتے تھے وہ بند کر دیے گئے. تو ان کا یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر تو ہماری جو انٹرنیشنل پیس کانفرنسز ہیں وہ بھی بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر کے لوگوں نے اور اہل تشیع نے مل کے ہماری وہ بھی کینسل کروائی ہیں. یہ ذاکر نائک صاحب کا جو ایشو ہوا تھا یزید والا, اس کی وجہ سے. تو انہوں نے خیر وعدہ کیا, پھر انڈیا جا کے انہوں نے مجھے ای میل بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں, وہ کسی فارن ٹور پہ ہیں, جیسے ہی آئیں گے میں ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دوں گا. پھر ابھی حال ہی میں اسی سال جولائی کے مہینے کے اندر ہمارے ایک ویڈیو کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہے قاسم بھائی راول پنڈی میں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا جو ہے, جو امام محمد بن سعود یونیورسٹی ہے ریاض کی, اس میں پڑھتا ہے فارق نائک, ان کے وہ کلاس فیلو ہیں. ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہاں پر بھی وہ بھائیوں کو یہ لیکچرز بھی دکھاتے ہیں, یہ ریسرچ پیپرز بھی انہوں نے ساتھ رکھے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کو پاس بٹھا کر یہ پورا ایشو قسطنطنیہ والا سمجھایا فارق نائک کو, ریاض یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں. اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو اس بات پہ منوا لیا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل غلط طریقے سے یہ حدیث فٹ کی ہے. تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں اب جب چھٹیوں میں جاؤں گا تو ابو کو جا کے یہ پمفلٹ دوں گا. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے گھر میں یہ پمفلٹ پہنچ چکے ہیں,
الحمدللہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور 50 احادیث والا بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح پازیٹو طریقے سے بات پہنچائی ہے. بل اس کے اگینسٹ جو ایٹیچیوڈ اہل تشیع کا یا رافضیوں کا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اور گالی گلوچ پر اتر آنا، فتوے لگانا، اسی طریقے سے جو ایٹیچیوڈ اہل حدیث مکاتب فکر کے بعض علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتوے دیے، خصوصاً صالح فوزان جو سعودی عرب میں حکومتی ایک مولوی ہے، اس نے بھی کفر کے فتوے تک لگا دیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. بیچ میں تکلیف یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا، مسلمان کہتا ہے. وہی تکلیف جو میرے سے بھی بعض لوگوں کو ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک، وہی قرآن پاک میں جو آیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مکمل طور پہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو یہی خرابیاں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تمہارے اندر بھی ویسے ہی خرابیاں آئیں گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں ان علماء کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں جو جس طریقے سے یہ معاملات کو مس ہینڈل کرتے ہیں. بال قاسم بھائی جو کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پوزیشن ہولڈر تھے، الحمدللہ ان کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہوا، کسی سفارش کے اوپر نہیں ہوا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، 22 اگست کو ہی، آج 29 اگست ہے، 22 اگست کو واپس چلے گئے. کہنے لگے کہ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ابھی سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ. تو میرے خیال ہے ابھی پاکستان کے جو بچارے جو بھولے بالے لوگ ہیں جو اندھے مقلد ہو جاتے ہیں سعودیہ کے علماء کے، ان کو تو اب کم از کم توبہ کر لینی چاہیے. ہم تو نہیں کہتے ان کے مقلد ہوں، مجھے تو کئی معاملوں میں سعودی علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور میں انہیں ریکارڈنگ میں بھی کروایا ہوا ہے اس حوالے سے. اور یہاں پر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جب اپنے اعتراضات دور کرنے کے لیے امام غزالی المتوفا 505 ہجری اور ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری اور ابن کثیر المتوفا 774 ہجری کے حوالے دینا شروع کر دیے تو بھائی ہوں قرآن اور صحیح حدیث کتنے گیا؟ ہوں سانو مولویاں دے اور صوفیاں دے حوالے دینے شروع کرتے ہیں. بھائی امام غزالی کے عقیدوں کو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی جماعت مانتی ہے؟ وہ کٹر صوفی تھے، ان کے تو عقائد کے اندر اتنا فساد تھا. احیاء العلوم پڑھ کے دیکھیں، کیمیائے سعادت پڑھ کے دیکھیں، اور میں نے تو ان کی کتابیں اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہوئی ہیں. ان کو آپ ویسے مانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اگینسٹ میں بریلوی دیوبندیوں کو بھی کہوں گا کہ جب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حنیف قریشی صاحب اگلے دن ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے یہ ذاکر نالائق ہے، ذاکر نائک نہیں ہے، تو حنیف قریشی صاحب میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیریں. آپ ذرا اپنی پبلک کو بتائیں کہ امام محمد غزالی پہلا بندہ ہے اس امت کے اندر جس نے یزید کے لیے دعائے رحمت اور بڑی بڑے القابات لکھے ہیں احیاء العلوم کے اندر. تو جو فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ آپ نے لگانا ہے نا وہ امام غزالی پہ بھی لگائے نا. ہم تو غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر. ویسے جو ان کی علمی خدمات ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. میری عادت نہیں ہے کسی کی 2-4 غلطیاں پکڑ کے تو 0 سے ضرب دے دیا جائے کسی کو. غلطیاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، کس میں غلطیاں موجود نہیں ہیں. لیکن یہ اب کرنا ہے بالکل ون سائیڈڈ وہ حملہ کرنا اور امام غزالی کو چھوڑ دینا، میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بریلوی اور دیوبندی علماء کی بدنیتی ہے جو امام غزالی کے معاملے میں وہ بالکل نرم گوشہ رکھتے ہیں. پبلک کو بتائیں اگر حسین کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کو محبت ہے تو ہماری طرح بالکل حسینی بنے نا. پھر سب کو اس میدان میں لا کے اس حمام کے اندر ننگا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور امام غزالی نے تو پتہ نہیں کس لیول تک جا کے احیاء العلوم کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ تو کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنا ہی حرام ہے، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جائیں گے. تو میں اس میں وہی کہتا ہوں چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی جس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے تو پھر بیان کرنا چاہیے. لیکن ان کو پتا ہے کن کن کے نام آتے ہیں اور وہ ادھر بھی لوگوں کو پتا ہے اس لیے پھر نام نہیں لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب تو یہ میڈیا کی برکت سے چیزیں عام ہو چکی ہیں. تو یہ الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ریسرچ پیپر بھی پہنچ چکا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب و سنت، قرآن اور صحیح حدیث جو خود کہتے ہیں اس پر بھی آئیں. اب یہ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے سچ اتنا قصور نہیں ہے، وہ بھی امام ابن تیمیہ کی وجہ سے ڈیویٹ ہوئے جو انہوں نے منہاج السنہ میں وہ بشارت فٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا.
تو آپ دیکھ لیں بزرگ ہی اکثر اوقات بزرگ پرستی انسان کو ڈس جاتی ہے. یہاں پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی یہ بزرگ پرستی والا ایشو ہوا جو لا علمی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے اور ان کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.